اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر اللہ نے تجھے صاحب استطاعت بنایا، اللہ نے تجھے اتنے مال و دولت دیا کہ تم اپنی بیوی کا دین مہر ادا کر سکو، اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکو، تو تم نکاح کر لو۔ اب بحیثیت امتی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ ہم نکاح کیوں کریں یا رسول اللہ؟ آخر نکاح میں ہمارے لیے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اے میری امتیوں سنو، جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اس کی نگاہوں کو محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اسی مقام پر اسی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس انسان کو اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کا دین مہر ادا کر سکے، اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری امتیوں نکاح نہ کرنا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نکاح صرف اس وجہ سے نہ کریں نا یا رسول اللہ کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی کا دین مہر ادا کر سکے، اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے، لیکن یا رسول اللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ گناہوں کا صدور ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اب گناہ نہ ہو جائے، یا رسول اللہ ہم کیسے گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری امتیوں سنو، جب اس طرح کے معاملات تمہارے سامنے آئے نا تم روزے رکھ لینا، اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کی ساری خواہشات کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ نکاح کے فائدے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ کی مدد اس انسان پر واجب ہے جس نے اپنی بچیوں کو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرایا۔ اس پیغام سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شادی پر آمادہ کر کے معاشرے سے بے حیائی اور برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان شادی کے مقدس بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا سمٹ جاتی ہے، دل مضطر کو سکون مل جاتا ہے، دل مزمحل کو قرار مل جاتا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لم ترى مثل المتحابین فی النکاح، کہ تمہیں نکاح سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رشتہ محبت میں بے شمار الفت و محبت کا خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رشتے کی قدر کریں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس رشتے کا ادب و احترام کریں، اس لیے کہ آپ رشتے پر غور کریں نا، سارے رشتے دنیا میں بنتے ہیں، باپ کا رشتہ بیٹے سے دنیا میں، دادا کا رشتہ پوتے سے دنیا میں، نانا کا رشتہ نواسے سے دنیا میں، یہ بھائی بہن کے رشتے سارے رشتے دنیا میں، لیکن ہاں ایک ایسا رشتہ ہے جو رشتہ دنیا میں نہیں بلکہ اللہ اسے جنت میں لکھتا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس رشتے کا خیال کریں اور حضور کے سنت کے مطابق اپنی اولاد کے نکاح پاک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنت کریمہ کی تکمیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو ثواب دے۔ حضرات گرامی آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عام طور پر نکاح کی مجلس میں ہم اور آپ جاتے ہیں نا تو جیسے بارات دروازے پہنچتی ہے نا، ناشتہ کرنے کے بعد فوراً انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب نکاح ہو کہ بس کھانا پینا کھایا جائے اپنے گھر کو لوٹا جائے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہ کی کہ آخر امام صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں تو اس خطبے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ آخر خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو دیکھیں خطبہ میں 3 مشہور آیت کریمہ ہے جو عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس آیت کریمہ پر۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی سے اللہ نے ایک سے جوڑا بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ نے انہی مردوں عورت سے، اللہ نے حضرت آدم و حوا سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اس
لیے کہ جس اللہ کے نام پر تم سوال کر رہے ہو، جس اللہ کے نام پر تم مانگ رہے ہو نا، اور تم رشتے کا بھی خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہاری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں نا، یہ خطاب پورے عالم اسلام سے ہے، یہ خطاب بنی نوع انسان سے ہے۔ اللہ نے دنیا میں رہنے والے تمام بنی نوع انسان سے اللہ نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس آیت کریمہ سے جہاں ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر کافروں کو بھی اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے تقوی کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اور کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اللہ آپ دیکھیں نا، اس آیت کریمہ میں اللہ نے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی آدم سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اللہ نے انہی دونوں سے پوری دنیا میں نسل انسانی میں مرد و عورت کو بسایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو بسایا تو چونکہ جیسے انسان کی آبادی بڑھی تو حق تلفی اور ظلم و زیادتی بھی بڑھے، تو اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتے کا بھی خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کے حقوق کو تم پامال نہ کر رہے ہو، اپنے بھائی کے حقوق کو تم ختم نہ کر رہے ہو۔ اس لیے کہ جو بھی بندہ جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی حرکات و سکنات اللہ کے علموں سے، اللہ کے خبروں سے کوئی چیز بے خبر نہیں ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ یعنی آپ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھے؟ اللہ نے کہا اے لوگو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے حلال بنایا ہم اسے استعمال کریں، اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام بنایا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسے اجتناب کریں۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی جس طرح تم دنیا میں ایمان پر ثابت قدم تھے، یعنی جس طرح دنیا میں تم مسلمان تھے، تمہارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو کر مر رہے ہو، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ آخر تیسری آیت کریمہ جو خطبہ نکاح میں پڑھے جاتی ہے وہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری باتیں کرو۔ آخر ہم صاف ستھری باتیں کیوں کریں؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، صاف ستھری باتیں کریں گے تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری باتیں کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرتا ہے وہی بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم نکاح کی مجلس میں جائیں تو جو خطبہ پڑھی جاتی ہے نا اس کو غور سے سماعت کریں۔ آخر اس خطبے سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب حضرات پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام